100 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 100 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ جو شخص نماز فجر کے بعد ایک تسبیح پڑھتا ہے وہ بابرکت کرامتی تسبیح یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسی تسبیح بتائیں گے، نماز فجر کے بعد اس تسبیح کو پڑھنے سے 100 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے اور پچھلے 100 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی عادت کا اچھا ہونا ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے اور تو اس بات کو ناپسند جانے، لوگ اس پر اطلاع پائے۔ حسن خلقی سے مراد عام طور پر لیا جاتا ہے لوگوں سے اچھا برتاؤ کیا جائے، کھلے چہرے اور میٹھی زبان کے ساتھ ملاقات کی جائے، سختی درستی سے پرہیز کیا جائے، مگر یہ ایک محدود مفہوم ہے۔ حقیقت یہ ہے حسن خلقی اللہ تعالیٰ کے تمام احکام میں اس طرح سے اوڑھنا بچھونا بنا لینے کا نام ہے وہ آدمی کی فطرتی ثانیہ اور کسی مشقت کے بغیر خود بخود ہوتے چلے جائے۔ اس کی دلیل یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا، یقیناً آپ عظیم خلق ہیں۔ حضرت سعد بن حشام بن عامر نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کے متعلق بتائیں، تو انہوں نے فرمایا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ تو انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ فرمایا، یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن ہی کا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے آداب اس طرح اختیار کر لیے تھے، اس کے احکام پر عمل اور ان کے نواہی سے اجتناب اس طرح تھا، قرآن کی ہر بات آپ کی طبعی عادت بن گئی تھی۔ حسن خلقی کے اس مفہوم میں اراکین اسلام، حقوق اللہ، حقوق العباد، صبر، شکر، عہد، صدق و امانت، صدقہ، جہاد، احسان الغرض سبھی کچھ شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کی 2 علامت بیان فرمائی ہے۔ پہلی ہے کہ وہ سینے میں کھٹکھٹاتا ہے، آدمی کو اس پر تسلی نہیں ہوتی، یہ خیال یہ آتا ہے یہ کام کر لوں، اس کے صاف ممانعت تو کہیں نہیں ملتی۔ دوسرا خیال آتا ہے، نہیں یہ کام اچھا نہیں، اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، لوگوں میں بدنامی ہوگی۔ یہ کیفیت انسان کی بے چینی رکھتی ہے، اسی کا نام گناہ ہے۔ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث حفظ کی، جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ کر وہ چیز اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے، کیونکہ سچ اطمینان ہے کا باعث ہے، جھوٹ بے چینی کا باعث ہے۔ گناہوں کی دوسری علامت یہ بیان فرمائی، تمہیں یہ بات ناپسند ہو، لوگوں کو اس کام کا علم ہو۔ حقیقت یہ ہے سبھی لوگوں کا کسی چیز کو برا جاننا اس بات کی علامت ہے وہ کام گناہ ہے، اسی لیے آدمی کی خواہش ہوتی ہے اس کے اچھے کام لوگوں کو معلوم ہو، برے کام معلوم نہ ہو۔ ریا کی بیماری بھی یہی سے پیدا ہوتی ہے۔ پھر جب وہ کام گناہ ہیں جن میں شبہ ہو، جن کے جائز ناجائز ہونے میں واضح حکم موجود نہ ہو اور جن کے متعلق دل میں کھٹکھٹاتا ہو، جو کام صاف الفاظ میں منع کیے گئے ہیں، ان کے گناہ ہونے میں کیا شبہ ہے؟ اگر کسی کام کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہو مگر لوگ جہالت کی وجہ سے اسے ناپسند کرے تو لوگوں کی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ مسلمان کی شان یہ ہے وہ کسی معلومات سے نہیں ڈرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانی فطرت میں اچھی اور برے کی پہچان رکھ دی ہے، اس لیے عربی میں نیکی کو معروف کہا جاتا ہے، اس کام کا اچھا ہونا سب کے ہاں پہچانی ہوئی چیز ہے، اور برائی کو منکر کہتے ہیں، جس کا معنی ہے نا پہچانی ہوئی چیز، یعنی فطرت انسانی اس کام کو قبول نہیں کرتی اور نہ پہچانتی ہے۔ ناظرین، اوپر بیان کیے گئے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سوال کیے گئے تھے، نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے؟ اسلامی تعلیمات میں نیکی اور گناہوں کے لیے بنیادی اصول یہ ہے، جو عمل اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق ہو وہ سراسر نیکی ہے، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف کی جائے تو نیکی کے بجائے گناہ کا سبب بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن سورج کے طلوع
اور غروب ہوتے وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ لہٰذا مکروہ اوقات میں اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو گناہ گار ہوگا۔ اسی طرح روزہ رکھنا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن عید کے دن روزہ چونکہ روزہ رکھنا ممنوع ہے، اس لیے اگر عید کے دن رکھا جائے تو گناہ کا سبب ہوگا۔ یعنی ہر وہ کام جو اطاعت الہی اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگا وہی نیکی کا کام ہوگا۔ اسی طرح ہر وہ کام گناہ کا ہوگا جو کسی کو بتاتے یا دکھاتے ہو انسان کو شرم محسوس ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی سے رشوت لے رہا ہو تو یقیناً وہ یہ نہیں چاہے گا اس کام کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہو، لہٰذا رشوت لیتے دیتے ہوئے آدمی چوری سے چھپ کر ایک کام کرے گا اور ادھر ادھر دھیان بھی رکھے گا کہیں کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ ناظرین محترم، آج کی جھوٹی فتنوں بھرپور کھوٹو عارضی زندگی میں انسان کا ہر لمحہ اللہ کے حکمات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گزر رہا ہے، اور لگتا یہ ہے انسان یہ بات بھول چکا ہے وہ اس دنیا میں آب حیات پی کر زندہ نہیں ہے، اور بہت جلد اس نے اس عارضی دنیا سے کوچ بھی کرنا ہے اور اپنے اس دنیا میں گزارے پل پل کا حساب بڑے کڑوے دن کے مالک کو ضرور دینا ہے۔ لیکن اگر جزا سزا کے خوف کو ایک طرف بھی رکھ دیا جائے تو بھی اپنی سکون قلب کے خاطر حقیر انسان کو لغویات، خواہشات، بدنیتی، بدی، گناہوں کی خباثت سے بچنا چاہیے۔ کتنی عجیب بات ہے، رات کے وقت کو گناہ اور عبادتوں کے دنوں کے لیے موزوں سمجھا جاتا ہے۔ ایک کا یہ ماننا اس وقت خدا اس کے قریب تر ہے، جبکہ دوسرا کا یہ ماننا خدا شاید اس وقت سو رہا ہوگا۔ نعوذ باللہ۔ کوئی مانے یا نہ مانے، ہر انسان غلطیوں، کوتاہیوں، گناہوں کا پلیدہ ہے۔ اگر کبھی انسان کی غلطیاں، خطائیں اور گناہ کی کسی جاندار کی صورت میں اس کے سامنے آ جائے تو اسے یوں محسوس ہوگا جسے ایک اکیلا انسان لاکھوں درندوں میں گر گیا ہو۔ حیرت ہے، ایک گناہ کے پانے 5 سزائیں مقرر ہیں، لیکن پھر بھی انسان اسے ایک سمجھ کر ہی کہ چلے جا رہا ہے۔ ضمیر کی ملامت، زمین میں بدنامی، قانون کی گرفت، دنیا میں مکافات، عمل جہنم، آگ، سب کچھ بھول کر انسان بس لگاتار گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے۔ گناہ نہیں سمجھتا، کاتب تک انسان بڑے گناہوں کو بھی کرتا چلے جائے، نتیجے کے طور پر اپنے دونوں دنیایں برباد کرتا چلے جائے گا۔ کوئی بھی شخص اپنے گناہ اور بدکاری کو تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ کسی کو بھی اپنی گندگی سے بدبو نہیں آتی۔ ہم میں سے بیشتر مسلمان دل ہی دل میں گمان کرتے ہیں جنت اور دوزخ کا عقیدہ محض ایک قصہ اور کہانی ہے، اور عملی زندگی میں کوئی بھی اس کا خیال نہیں کرتا، حالانکہ دونوں حقیقت سے بڑھ کر حقیقت ہیں، دونوں اپنی جگہ موجود ہیں۔ ناظرین محترم، کتاب و سنت کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے انسان کے گناہ اس کی زندگی میں منفی اثرات مرتکب کرتے ہیں۔ گناہوں کی ہلاکت خیزی اس قدر شدید ہے، ہر انسان کی زندگی میں آنے والی تکالیف، مصائب و آلام کا ان گناہوں سے گہرا تعلق ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ اسی کی وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں سے کمایا اور درگزر کر دیتا ہے۔ بہت سے باتیں سے اسی طرح سے سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں فرمایا، فساد ظاہر ہو گیا خشکی سمندر میں اس وجہ سے جو کمایا لوگوں کے ہاتھوں نے، تاکہ اللہ مزہ چکا انہی اس کا جو انہی عمل کیا، تاکہ وہ رجوع کرے یعنی باز آ جائے۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بستی کا ذکر بھی فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے رزق، امن اور اطمینان کی نعمتوں سے نواز رکھا تھا، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ تعالیٰ نے ان سے نعمتوں کو چھین کر ان پر بھوک خوف کو مسلط کر دیا۔ سورہ نحل کے آیت نمبر 112 میں فرمایا گیا، اللہ نے مثال ایک ایسی بستی کو جو تھی امن والی، اطمینان والی، آتا تھا اس کے پاس اس کا رزق کھلا ہر جگہ سے، تو اس نے ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں کو تو چکایا، پہنایا، اللہ نے ان کو بھوک خوف کا لباس اس وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ اور ناظرین اکرام، ان آیت مبارکہ سے یہ اذعان کرنا مشکل نہیں انسانی گناہ کے نتائج کس قدر ہلاکت خیز ہیں۔ گناہوں سے بچنے کے لیے بھی دین اسلام نے
چند ایسے اعمال کی طرف رہنما کی ہے جن کو بجا لانے سے انسان کے گناہوں کے اثرات سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ ان میں سے سب سے اہم توبہ استغفار ہے۔ جب ایک انسان اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں، خواہ وہ کتنی ہی بڑی خطائیں کیوں نہ ہو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں 3 بڑے گناہوں شرک، قتل، زنا کا ذکر فرمایا۔ ان کی ہلاکت خیزی یقینی ہے، لیکن جب ان گناہوں کی سرزد ہو جانے کے بعد بھی انسان توبہ کا طلبگار ہو کر اللہ کے بارگاہ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس حوالے سے سورہ فرقان کی آیت نمبر 68 تا 70 میں فرمان باری تعالیٰ ہے، اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، اور نہ وہ قتل کرتے ہیں اس جان کو جسے اللہ نے حرام کیا مگر حق کے ساتھ، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں، اور جو یہ کام کرے گا وہ ملے گا سخت گناہ کی سزا کو 2 گنا کیا جائے گا قیامت کے دن، اور وہ ہمیشہ رہے گا اس میں ذلیل ہو کر، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے، نیک عمل کرے، پس یہ لوگ جن کو گناہوں کو اللہ نے نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دیا۔ ناظرین، گناہوں کے اثرات زائل کرنے کے لیے دوسرا عمل تقویٰ ہے۔ جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ طلاق کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتے ہیں، جو اللہ سے ڈرے گا تو وہ دور کر دے گا اس سے اس کی برائیاں، اور وہ زیادہ کر دے گا اس کا اجر۔ ناظرین اکرام، گناہوں کے بعد جب ایک انسان نیکیوں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ سورہ ہود کے آیت نمبر 118 میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک نیکیاں دور کر دیتے ہیں برائیوں کو، یہ نصیحت ہے یاد رکھنے والوں کے لیے۔ چوتھا عمل جس کے ذریعے سے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں، وہ اللہ کے راہ میں صدقہ کا اہتمام کرنا ہے، یعنی جو مال اللہ نے عطا کیا ہے اس میں صدقہ کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ توبہ کا آیت نمبر 103 میں ارشاد فرمایا، آپ لیجئے ان کو معلوم سے صدقہ تاکہ آپ پاک کریں انہیں، اور آپ تزکیہ کریں ان کا، اس کے ذریعے دعا فرمائیں ان کے حق میں، بے شک آپ کی دعا باعث سکون ہے ان کے لیے۔ ناظرین محترم، جان لیجئے جو شخص صبح و شام اس ایک تسبیح کا ورد کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس تسبیح کے برکت سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اور وہ تسبیح یہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، جو شخص دن میں 100 مرتبہ اس تسبیح کو ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، خواہ سمندر کے جھانک کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، اللہ پاک اس کے گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30 میں فرمایا، آپ کہہ دیں اگر وہ تم محبت کرتے ہو اللہ سے تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، معاف کر دے گا تمہارے لیے تمہارا گناہ، اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ناظرین محترم، جو شخص زندگی سے نشیب فراز کے دوران ہمیشہ سچائی سے کام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، بالکل سیدھے بات کہو، درست کر دے گا تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ۔ جو اطاعت کرے اللہ اس کے رسول کی، یقیناً اس نے کامیابی حاصل کی، بہت بڑی کامیابی۔ ناظرین اکرام، جو شخص اللہ کو رضا کے خاطر حج کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کو اس طرح سے پاک کر دیتے ہیں جس طرح وہ آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ ابن ماجہ میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک کے بعد دیگر حج و عمرے ادا کرتے رہو، کیونکہ ان کے پے در پہ ادا کرنے سے گناہ یوں ختم ہو جاتے ہیں جیسے بھٹی میں کچل کر ختم کر دیتی ہے۔ ناظرین، قرآن پاک پر یقین کامل مستحکم ایمان بھی انسان کی خطاؤں کو معاف کروانے کا سبب ہے۔ سورہ محمد کا آیت نمبر 2 میں ارشاد ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہی نے نیک اعمال کیے
اور وہ ایمان لائے اس قرآن پاک پر جو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہی حق ہے ان کے رب کے طرف سے۔ اللہ نے دور کر دی ان سے ان کی برائیاں اور ان کے حال کی اصلاح کر دی۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں چند ایسے اعمال پیش کیے جا رہے ہیں جو عمل میں انتہائی آسان، اجر ثواب میں بیش قیمت ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ وہ ایک دن اور ایک رات میں 1000 نیکیاں حاصل کر لے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے تو اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائے گی، یا اس کے 1000 گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح مسلم۔ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنا یہ عمل آسان ہے اور کسی بھی وقت کسی بھی جگہ کیا جا سکتا ہے۔ روایت میں بیان کیا جاتا ہے، اس کا ورد کرنے سے 100 سال کے گناہوں کی معافی اور 1000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ استغفار کی کثرت کی بھی بہت زیادہ تلقین فرمائے۔ روزانہ یا کثرت سے استغفر اللہ کہنا بھی گناہوں کی معافی کا بہترین ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں اور اس سے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، جبکہ رزق، مال، دولت، اولاد، کھیتی باڑی، ہر طرح کی نعمتوں میں برکت یعنی اضافہ ہوتا ہے۔ یہ اعمال مختصر آسان ہیں مگر ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور یہ دل میں ایمان کی تازگی اور اللہ کی قربت پیدا کرتی ہے۔ روزمرہ زندگی میں گناہوں کی معافی اور اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ذکر جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ یہ کلمات روزانہ کثرت سے پڑھنا پریشانیوں سے نجات اور برکت کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ مختصر ذکر اللہ کی عظمت بیان کرنے والا ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے جو زبان پر ہلکے میزان میں بھاری ہیں، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اسے 100 مرتبہ روز پڑھنے سے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہی گناہ کیوں نہ ہو۔ جنت میں بلند مقام ملتا ہے۔ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، ان 3 سورتوں کو صبح و شام 3 بار پڑھنا گناہوں کی بخشش، حفاظت کا ذریعہ ہے۔ یہ صورتیں انسان کو برائیوں اور پریشانوں سے محفوظ رکھتی ہیں۔ کلمہ استغفار پڑھنا بھی بہت بڑی فضیلت اور اجر ثواب کا باعث ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ کلمہ توبہ، گناہوں کو بخشش اور دل کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ اس کے ہر غم کو خوشی سے بدل دیتا ہے اور ہر تنگی سے نکالنے کا راستہ بناتا ہے۔ ناظرین محترم، سب سے اہم ذکر درود پاک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے سے گناہوں کی معافی، اللہ کی محبت اور دنیا آخرت کی کامیابی ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی طاقت، توفیق، مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، عزیز رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجیے، کیونکہ نیکی کی بات کو دوسروں تک پہنچانا بھی بہت بڑی نیکی ہے اور صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو کو لائک کر دیجیے، اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔